رقیب آدم زاد، دھوپ نکلی تو میرے جسم سے سایہ نکلا۔ حیرت کے محاذ پہ کھڑا ہوں، روشنیوں کا شہر ہے، اساتذہ کرام ہیں، شعراء ہیں، فضلاء ہیں، طلباء ہیں، طالبات بھی ہیں، ایک مرقع نور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ روشنی میں آنکھیں کام نہیں کرتی، میرا تو دل اور دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک طرف اسلامیہ کالج کی توقیر میں اضافہ اور دوسری طرف اسلامیہ کالج اپنی تاریخی اور تہذیبی پس منظر رکھتے ہوئے ان کی توقیر میں بھی اضافہ کر رہا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ یہ شاعر ہیں، الہی یا مصور پیشہ ہے کوئی، نئے نقشے نرالی صورت ایجاد کرتے ہیں۔ تو میں مدعو کرتا ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر شعور خٹک صاحب کو کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جی تشریف لائیے۔ شکریہ سر۔ آپ آج جتنے بھی مہمان ہیں ان کے لیے قتیل شفائی صاحب کا ایک قطعہ ہے کہ عباس تابش صاحب کہ پہلے تو میرے دل کی گھرا کھول کے دیکھو، پہلے تو میرے دل کی گھرا کھول کے دیکھو، پھر جھومتے منظر میرے ماحول کے دیکھو، گر ایک بھی دھڑکن کا ملے فرق تو کہنا، تم دل کو میرے دل سے ذرا تول کے دیکھو۔ اب میں خلیل الرحمن قمر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اطباق ابرک کی شاعری پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ تالیوں کی گونج ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی میں پہلا شخص جو مجھے جانتا تھا میرا باپ تھا، اور اس کے بعد میری بیوی۔ اس کا تعریف کرنے کا اپنا انداز ہے۔ میں نے جب وہ گانا لکھا تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، وہ میں لے کے گھر آیا، پورچ میں سنایا اس کو، پھر گاڑی میں بٹھا کے تو رو رہی تھی گانا سن کے۔ پھر اس نے مجھے داد اس طرح دی کہ میں صدقے جاؤں خدا کے، وہ دیتے ہوئے سوچتا بھی نہیں میں کس کو دے رہا ہوں۔ تو آج سب سے پہلے میں جو آپ کو سناؤں گا، اس گانے سے پہلے 2 اشعار ہیں، وہ میں آج آپ کو پوری غزل سناتا ہوں۔ پہلے اس کے 4 اشعار مجھے یاد ہیں، اور یہ غزل میں نے جب میں 9th کلاس میں تھا تب لکھی تھی۔ لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا، تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے، دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا۔ تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا، تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا، کس کو لکھا تو میرا نام مٹایا ہوگا۔ یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا مکرنے کا سبب، یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا مکرنے کا سبب، پھر میرا جرم بھی لوگوں کو بتایا ہوگا۔ تازہ غزل کے کچھ اشعار۔ تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے، تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے بکنا ہے تو بیوپار بھی ہو سکتا ہے، چاہنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے۔
اپنے دشمن کو ابھی شک کی نگاہوں سے نہ دیکھ، تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے۔ اور عرض کر رہا ہوں، عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی؟ عباس قابس، عشق سولی ہے تو مرنے کی روایت کیسی؟ پیار زندہ تو سرے دار بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، مجھ سا کم بخت گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اس کا منظور نظر کون ہے معلوم نہیں، مجھ سا کم بخت گنہگار بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے، مجھ سے دامن نہ چھڑا مجھ کو بچا کر رکھ لے، مجھ سے ایک روز تجھے پیار بھی ہو سکتا ہے۔ خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا، خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا، اب تیری یاد بھی آئے تو میں آنے نہیں دیتا، خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا، اب تیری یاد بھی آئے تو میں آنے نہیں دیتا، غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تمہیں جانے نہیں دوں گا، غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور وہ آ جائے تو پھر اس کو میں جانے نہیں دیتا، یہ تیرا ظرف ہے تو لوٹ کے آیا ہی نہیں، یہ تیرا ظرف ہے تو لوٹ کے آیا ہی نہیں، یہ میرا ظرف ہے پھر بھی تجھے تانے نہیں دیتا، میں بھی زخموں کی نمائش میں کھڑا ہوں، لیکن میں بھی زخموں کی نمائش میں کھڑا ہوں، لیکن روح کے زخم کوئی مجھ کو دکھانے نہیں دیتا، خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں، خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں، کون جانے وہ کبھی نیند چرانے آئے، مجھ پہ اترے میرے الہام کی بارش بن کر، مجھ کو ایک بوند سمندر میں چھپانے آئے، جب میں سنبھلوں تو وہ گلنار کرے میرا تبسم، جب میں سنبھلوں تو وہ گلنار کرے میرا تبسم، جب میں ہنس دوں تو وہ غنچہ سا چٹکنا چاہے، جب میں تنہا ہوں میرا ہاتھ پکڑ لے آ کر، جب میں چپ ہوں تو وہ بادل سا برسنا چاہے، میری برسوں کی اداسی کو صلہ کچھ تو ملے، میری برسوں کی اداسی کو صلہ کچھ تو ملے، اس سے کہہ دو وہ میرا قرض چکانے آئے، وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے، وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے، یا میرے ضبط کو اظہار کا لہجہ دے دے، وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے، یا میرے ضبط کو اظہار کا لہجہ دے دے، یا مجھے توڑ دے ایک گہری نظر سے چھو کر، یا مجھے چوم کے تخلیق کو سانچہ دے دے، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا، ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا،
بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرایا تھا، بتاؤ یاد ہے تم کو وہ جب دل کو چرایا تھا، چرائی چیز کو تم نے خدا کا گھر بنایا تھا، وہ جب کہتے تھے تیرا نام ہم تسبیح میں پڑھتے ہیں، وہ جب کہتے تھے تیرا نام، وہ جب کہتے تھے میرا نام تم تسبیح میں پڑھتے ہو، محبت کی نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے ہو، مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھیں محض باتیں، مگر اب یاد آتا ہے وہ باتیں تھیں محض باتیں، کہیں باتوں ہی باتوں میں مکرنا بھی ضروری تھا۔ اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے، اشک ناداں سے کہو بعد میں پچھتائیں گے، آپ گر کر میری آنکھوں سے کدھر جائیں گے، تم کو مل جائیں گے کچھ دور تو قدموں کے نشان، تم کو مل جائیں گے کچھ دور تو قدموں کے نشان، پھر کہیں چاند ستاروں میں بکھر جائیں گے، ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت لیکن، ایک تیرا گھر تھا میری حد مسافت لیکن، اب یہ سوچا ہے کہ ہم حد سے گزر جائیں گے، اور اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، اس سے پہلے کہ جدائی کی خبر تم سے ملے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تم سے بچھڑ جائیں گے، میری بےتاب آنکھوں کے ابھی کشکول خالی ہیں، میری بےتاب آنکھوں کے ابھی کشکول خالی ہیں، کبھی جلووں سے کہنا تم مجھے کچھ بھیگ دے جائیں، میری بےتاب آنکھوں کے ابھی کشکول خالی ہیں، کبھی جلووں سے کہنا تم مجھے کچھ بھیگ دے جائیں، جسے بس سوچ سکتا ہوں تو ایسی کوئی مورت ہے، جسے بس سوچ سکتا ہوں تو ایسی کوئی مورت ہے، تجھے دیکھوں تو لگتا ہے خدا بھی خوبصورت ہے، جسے بس سوچ سکتا ہوں تو ایسی کوئی مورت ہے، تجھے دیکھوں تو لگتا ہے خدا بھی خوبصورت ہے، بہت پوچھا ہے لفظوں سے تجھے کچھ اور کیا کہتا، بہت پوچھا ہے لفظوں سے تجھے کچھ اور کیا کہتا، کہ تم سا چاند ہوتا تو میں تم کو چاند سا کہتا، تمہارے بام پر آ کر طلوع کا وقت رکتا ہے، تمہارے بام پر آ کر طلوع کا وقت رکتا ہے، جہاں تم دیکھ لیتی ہو وہیں سورج نکلتا ہے، تمہارے بام پر آ کر طلوع کا وقت رکتا ہے، جہاں تم دیکھ لیتی ہو وہیں سورج نکلتا ہے، تم اپنے وقت سے مجھ کو بس ایک لمحہ عطا کر دو، میری مٹھی میں جگنو دو، میرا رستہ جدا کر دو، میری بےتاب آنکھوں کے ابھی کشکول خالی ہیں۔ تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے گا محترمہ فرح اسد۔ جی قطع پیش خدمت ہے کہ کتنے مصروف آسمان میں ہیں
کتنے مصروف آسمان میں ہیں، میرے ماں باپ میری جان میں ہیں۔ کتنے مصروف آسمان میں ہیں، میرے ماں باپ میری جان میں ہیں، اور ان کے چہرے دعائیں اور باتیں، ان کے چہرے دعائیں اور باتیں آج تک سب میرے دھیان میں ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ جس رات میرے حجلے ارماں میں تم آئے، جس رات میرے حجلے ارماں میں تم آئے، اس رات امنگوں کے سبھی رنگ نئے تھے۔ جس رات میرے حجلے ارماں میں تم آئے، اس رات امنگوں کے سبھی رنگ نئے تھے۔ محور تھا کل عالم کا محبت ہی محبت، محور تھا کل عالم کا محبت ہی محبت، اس رات فضاؤں کے سبھی ڈھنگ نئے تھے۔ اور جس رات تیرے قرب کی نعمت تھی میسر، جس رات تیرے قرب کی نعمت تھی میسر، رنگوں کی لطافت کے سبھی سنگ نئے تھے۔ بہت شکریہ۔ اور چاہت کے دریچوں میں کمل کھل سے گئے تھے، چاہت کے دریچوں میں کمل کھل سے گئے تھے، آداب تھے ملحوظ مگر دل سے گئے تھے، آداب تھے ملحوظ مگر دل سے گئے تھے۔ اشکوں کی روانی سے وضو ہم نے کیا تھا، اشکوں کی روانی سے وضو ہم نے کیا تھا، نفلوں کے نمازوں کے صلے مل سے گئے تھے۔ اشکوں کی روانی سے وضو ہم نے کیا تھا، نفلوں کے نمازوں کے صلے مل سے گئے تھے۔ ہو پائیں گی پھر ایسی کرامات دوبارہ، ہو پائیں گی پھر ایسی کرامات دوبارہ، رنجیدہ سوالوں پہ یہ لب سل سے گئے تھے۔ اور جس رات میرا وقت تھا زہرہ کے اثر میں، جس رات میرا وقت تھا زہرہ کے اثر میں، جس رات تیرا رنگ تھا ہر لال و گوہر میں، جس رات میرا وقت تھا زہرہ کے اثر میں، جس رات تیرا رنگ تھا ہر لال و گوہر میں، جس رات مقدر سے تجھے چھین لیا تھا، جس رات مقدر سے تجھے چھین لیا تھا، اس رات ستارے تھے تیری راہ گزر میں، اور جس رات مصلے پہ تیرے اشک رواں تھے، جس رات مصلے پہ تیرے اشک رواں تھے، وہ وقت ہی ٹھہرا ہے میرے قلب و نظر میں۔ اور معراج محبت تھی کہ اللہ کا کرم تھا، معراج محبت تھی کہ اللہ کا کرم تھا، اس یوسف ثانی کے قدم میرا حرم تھا، اور فرقت کے کئی سال پشیمان کھڑے تھے، فرقت کے کئی سال پشیمان کھڑے تھے، ہر لمحہ شب وصل کا مائل بکرم تھا، اور رنجیدہ و دلگیر تھا انجام محبت، پھر سے وہی رخصت تھی وہی رنج و الم تھا۔ اور جس رات میرے حجلے ارماں میں تم آئے، اس رات امنگوں کے سبھی رنگ نئے تھے۔ بہت شکریہ جی۔ باہر سے آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ ایک ہی غزل سناؤں گی تاکہ میں مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ سننے کا موقع مل سکے۔ بدلاؤ کیسا شہر ستم گر میں آ گیا، بدلاؤ کیسا شہر ستم گر میں آ گیا، وہ صبح خیز شام کے منظر میں آ گیا، وہ صبح خیز شام کے منظر میں آ گیا، اور ہر ایک گزرنے والا کھلے در کو دیکھ کر، ہر ایک گزرنے والا کھلے در کو دیکھ کر، دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا۔ بہت شکریہ۔ ہر ایک گزرنے والا کھلے در کو دیکھ کر، دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا، اور دھندلا گیا تھا پھر میری یادوں کا آئینہ، دھندلا گیا تھا پھر میری یادوں کا آئینہ، ایک اشک تھا جو آنکھ کے پتھر میں آ گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دھندلا گیا تھا پھر میری یادوں کا آئینہ، ایک اشک تھا جو آنکھ کے پتھر میں آ گیا،
شکریہ جی. اور احساس تشنگی کو مٹانے کے واسطے، احساس تشنگی کو مٹانے کے واسطے جانے کہاں سے قطرہ سمندر میں آ گیا، جانے کہاں سے قطرہ سمندر میں آ گیا. اور دل سے نکل چکا تھا مگر گھوم گھام کے، دل سے نکل چکا تھا مگر گھوم گھام کے، پھر درد تیرا یاد کے ساگر میں آ گیا، پھر درد تیرا یاد کے ساگر میں آ گیا. اور خوش تھا وہ میرے درد کے بخیے ادھیڑ کر، خوش تھا وہ میرے درد کے بخیے ادھیڑ کر، آنسو کہاں سے چشم گلے تر میں آ گیا، خوش تھا وہ میرے درد کے بخیے ادھیڑ کر، آنسو کہاں سے چشم گلے تر میں آ گیا. اور خود اپنی ذات سے میرا رشتہ بحال تھا، خود اپنی ذات سے میرا رشتہ بحال تھا، جو عکس آئینہ ہوا پتھر میں آ گیا، جو عکس آئینہ ہوا پتھر میں آ گیا. اور بجھنے کے میں قریب تھی بشرا کہ یک بیک، بجھنے کے میں قریب تھی بشرا کہ یک بیک، ایک آفتاب اتر کے میرے گھر میں آ گیا، ایک آفتاب اتر کے میرے گھر میں آ گیا. کچھ شعر آپ لوگوں کی نظر پرانے دوستوں نے تو بار بار سنے ہوں گے. کن حوادث کی ترجمانی ہے، کن حوادث کی ترجمانی ہے، ہر دریچے میں ایک کہانی ہے. کن حوادث کی ترجمانی ہے، ہر دریچے میں ایک کہانی ہے. ایک آکاش بیل ہے لپٹی، ایک آکاش بیل ہے لپٹی، میرے دل کی یہی نشانی ہے. ایک آکاش بیل ہے لپٹی، میرے دل کی یہی نشانی ہے. اور زندگی خواب سے حقیقت تک، زندگی خواب سے حقیقت تک ایک تمثیل ایک کہانی ہے. زندگی خواب سے حقیقت تک ایک تمثیل ایک کہانی ہے. اور طابق صاحب غزل کے کچھ شعر ہیں. بے صدا دریچے ہیں، خاموشی سے چہرے ہیں، بے صدا دریچے ہیں، خاموشی سے چہرے ہیں. اور زندگی کے کوچے میں اجنبی سے چہرے ہیں، زندگی کے کوچے میں اجنبی سے چہرے ہیں. اور یاد کے جھروکے میں، یاد کے جھروکے میں دستکوں کی کنمن سی، یاد کے جھروکے میں دستکوں کی کنمن سی. اور دل کے البم میں روشنی سے چہرے ہیں، اور دل کے البم میں روشنی سے چہرے ہیں. میری آنکھ سے دیکھو، میری آنکھ سے دیکھو اپنی دلرباں آنکھیں، خواب کے جزیرے ہیں، آگہی سے چہرے ہیں، خواب کے جزیرے ہیں، آگہی سے چہرے ہیں. اور زندگی کا کیا کہنا، خواب ہے کہانی ہے، زندگی کا کیا کہنا، خواب ہے کہانی ہے. آرزو سی کرنیں ہیں، دل لگی سے چہرے ہیں. زندگی کا کیا کہنا، خواب ہے کہانی ہے، آرزو سی کرنیں ہیں، دل لگی سے چہرے ہیں. اور باز گشت ہستی کی تاجور یہ کہتی ہے، باز گشت ہستی کی تاجور یہ کہتی ہے، دشت کی صداؤں میں زندگی کے چہرے ہیں. تشکر جی. صدر محفل کی اجازت سے چند اشعار. آیا ہوں کہاں سے میں سر شام نہ پوچھا، بستی کے چراغوں نے میرا نام نہ پوچھا. بہت شکریہ. آیا ہوں کہاں سے میں سر شام نہ پوچھا، بستی کے چراغوں نے میرا نام نہ پوچھا. اور میں نے بھی اسے دیکھ کے رخ پھیر لیا تھا، اس نے بھی میرا حال سر عام نہ پوچھا.
پوچھا۔ میں نے بھی اسے دیکھ کے رخ پھیر لیا تھا، اس نے بھی میرا حال سرعام نہ پوچھا۔ اور تابی صاحب شعر ہے کہ جاتے ہیں کسی گھر میں تو لیتے ہیں اجازت، جاتے ہیں کسی گھر میں تو لیتے ہیں اجازت، تو نے مگر اے گردش ایام نہ پوچھا۔ بہت شکریہ۔ غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ سب کی آنکھوں سے ہیں اس بت کی نرالی آنکھیں، سب کی آنکھوں سے ہیں اس بت کی نرالی آنکھیں، تم نے دیکھی ہیں کبھی بولنے والی آنکھیں۔ بہت شکریہ۔ اور منتخب کتنی ہوئی ہوں گی اماوس راتیں، اماوس کی رات جب چاند نہیں نکلتا، کالی رات، منتخب کتنی ہوئی ہوں گی اماوس راتیں، تب کہیں جا کے بنی ہوں گی وہ کالی آنکھیں۔ بہت شکریہ۔ منتخب کتنی ہوئی ہوں گی اماوس راتیں، تب کہیں جا کے بنی ہوں گی وہ کالی آنکھیں۔ اور کہہ دیے آنکھوں ہی آنکھوں میں فسانے اس نے، کہہ دیے آنکھوں ہی آنکھوں میں فسانے اس نے، میں نے اس شوق کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں۔ کہہ دیے آنکھوں ہی آنکھوں میں فسانے اس نے، میں نے اس شوق کی آنکھوں میں جو ڈالی آنکھیں۔ اور سب سے گھل مل کے وہ ہنس بول رہے تھے لیکن، شکریہ، سب سے گھل مل کے وہ ہنس بول رہے تھے لیکن، مجھ کو دیکھا سر محفل تو چرا لی آنکھیں۔ سب سے گھل مل کے وہ ہنس بول رہے تھے لیکن، مجھ کو دیکھا سر محفل تو چرا لی آنکھیں۔ اور میری گستاخ نگاہی کا برا مان گئے، میری گستاخ نگاہی کا برا مان گئے، میں وہیں سہم گیا ایسی نکالی آنکھیں۔ میری گستاخ نگاہی کا برا مان گئے، میں وہیں سہم گیا ایسی نکالی آنکھیں۔ اور اسے آنکھوں کو بنانے کا ہنر آتا ہے، اسے آنکھوں کو بنانے کا ہنر آتا ہے، جیسی تقریب ہوئی ویسی بنا لی آنکھیں۔ اسے آنکھوں کو بنانے کا ہنر آتا ہے، جیسی تقریب ہوئی ویسی بنا لی آنکھیں۔ اور آنکھوں آنکھوں میں کیا مجھ سے تعارف اپنا، آنکھوں آنکھوں میں کیا مجھ سے تعارف اپنا، مسکراتے ہوئے پھر اس نے جھکا لی آنکھیں۔ آنکھوں آنکھوں میں کیا اپنا تعارف، مجھ سے تعارف اپنا، مسکراتے ہوئے پھر اس نے جھکا لی آنکھیں۔ اور وہ دکھاتے تھے کسی اور کو ہاتھوں کی حنا، وہ دکھاتے تھے کسی اور کو ہاتھوں کی حنا، مجھ کو دیکھا تو ہتھیلی سے چھپا لی آنکھیں۔ وہ دکھاتے تھے کسی اور کو ہاتھوں کی حنا، مجھ کو دیکھا تو ہتھیلی سے چھپا لی آنکھیں۔ اور قتل عشاق کا سامان بہم پہنچا ہے، قتل عشاق کا سامان بہم پہنچا ہے، اس نے کاجل سے بسط ناز سجا لی آنکھیں۔ بہت شکریہ۔ لگتا ہے کہ شہر سے ہونے لگی ہے مجھے وحشت اعجاز، شہر سے ہونے لگی ہے مجھے وحشت اعجاز، جب سے دیکھیں وہ غزالوں سی غزالی آنکھیں۔ ناصر علی سید، استقبال کیجیے گا بھرپور۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت استقبال پشاور میں، پشاور کی حد تک، اور چند اشعار پیش کرتا ہوں، حاضری لگ جائے۔ ہونٹوں پہ میرے دھوپ نے جب پیاس لکھی تھی، ہونٹوں پہ میرے دھوپ نے جب پیاس لکھی تھی، اس وقت میں دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا۔ ہونٹوں پہ میرے دھوپ نے جب پیاس لکھی تھی، اس وقت میں دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا۔
اور اب شعر دیکھیں کہ ایک لمحے کو تو وقت نے بھی مون لی آنکھیں، ایک لمحے کو تو وقت نے بھی مون لی آنکھیں، وہ نیند میں تھا چاند اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو وقت نے بھی مون لی آنکھیں، وہ نیند میں تھا چاند اسے دیکھ رہا تھا۔ اور سو چھید میرے دل میں تبسم سے کرے ہے، کامران آپ کے لیے ہے جی۔ سو چھید میرے دل میں تبسم سے کرے ہے، اور کل تو میرے سامنے وہ ہنس بھی پڑا تھا، اور کل تو میرے سامنے وہ ہنس بھی پڑا تھا۔ یہ جو پیکر ہے تیرا دودھ نہایا ہوا ہے، یہ جو پیکر ہے تیرا دودھ نہایا ہوا ہے، اور اس دودھ میں سندور ملایا ہوا ہے۔ یہ جو پیکر ہے تیرا دودھ نہایا ہوا ہے، اور اس دودھ میں سندور ملایا ہوا ہے، اور جو بھی دیکھے تجھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، جو بھی دیکھے تجھے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ تجھ کو فطرت نے بھی فرصت سے بنایا ہوا ہے، تجھ کو فطرت نے بھی فرصت سے بنایا ہوا ہے۔ اور تیری آنکھیں ہیں غلافی، تیری آنکھیں ہیں غلافی تو تیرے گال گلال، تیری آنکھیں ہیں غلافی تو تیرے گال گلال، اور تیرا قد بھی قیامت سا اٹھایا ہوا ہے، اور تیرا قد بھی قیامت سا اٹھایا ہوا ہے، اور گدگداتا سا تبسم ہے تیرے چہرے پر، گدگداتا سا تبسم ہے تیرے ہونٹوں پر، جس نے چہرے پہ تیرے میلہ لگایا ہوا ہے، جس نے چہرے پہ تیرے میلہ لگایا ہوا ہے، اور ایک جادو سا جگاتا تیری مسکان میں ہے، ایک جادو سا جگاتا تیری مسکان میں ہے، پاس ہونٹوں کے جو ڈمپل سا بنایا ہوا ہے، ایک جادو سا جگاتا تیری مسکان میں ہے، پاس ہونٹوں کے جو ڈمپل سا بنایا ہوا ہے۔ اور سرخ ملبوس میں آتا ہے نظر خواب میں روز، سرخ ملبوس میں آتا ہے نظر خواب میں روز، اور اسی رنگ نے نیندوں سے جگایا ہوا ہے، اور اسی رنگ نے نیندوں سے جگایا ہوا ہے۔ اور آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ تو جو زلفوں کو جھٹکتا ہے، خبر ہے تجھ کو، تو جو زلفوں کو جھٹکتا ہے، خبر ہے تجھ کو، کیسا اودھم میرے سینے میں مچایا ہوا ہے۔ تو جو زلفوں کو جھٹکتا ہے، تو جو زلفوں کو جھٹکتا ہے، خبر ہے تجھ کو، کیسا اودھم میرے سینے میں جگایا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، بہت کہ یہ تماشا بھی سرے دربار ہونا چاہیے، یہ تماشا بھی سرے دربار ہونا چاہیے، اب میری جانب سے بھی انکار ہونا چاہیے، یہ تماشا بھی سرے دربار ہونا چاہیے، اب میری جانب سے بھی انکار ہونا چاہیے۔ اور اس کی ذہنیت پہ مجھ کو اس لیے بھی دکھ ہوا، اس کی ذہنیت پہ مجھ کو اس لیے بھی دکھ ہوا، تہمتوں کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے،
اس کی ذہنیت پہ مجھ کو اس لیے بھی دکھ ہوا، تہمتوں کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے، اور اس سے خود میرا قد و قامت کھلے گا دوستو، اس سے خود میرا قد و قامت کھلے گا دوستو۔ میرا دشمن صاحب کردار ہونا چاہیے، اس سے خود میرا قد و قامت کھلے گا دوستو۔ میرا دشمن صاحب کردار ہونا چاہیے، اور آپ جیسے، یہ آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے، آپ جیسے دوست سے محتاط رہنے کے لیے، آپ جیسے دوست سے محتاط رہنے کے لیے آدمی تھوڑا سا دشمندار ہونا چاہیے، اور اپنے کھڑے شاگردان عزیز، بچے میرے، کہ ایک سا اندر کا موسم، ایک جیسے روز و شب، ایک سا اندر کا موسم، ایک جیسے روز و شب، سوچتا ہوں پھر کسی سے پیار ہونا چاہیے۔ ایک سا اندر کا موسم، ایک جیسے روز و شب، سوچتا ہوں پھر کسی سے پیار ہونا چاہیے۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ خوبیاں اور خامیاں دونوں اضافی ہیں میاں۔ انور، خوبیاں اور خامیاں دونوں اضافی ہیں میاں، شرط بس یہ ہے کہ بندہ یار ہونا چاہیے۔ خوبیاں اور خامیاں دونوں اضافی ہیں میاں، شرط بس یہ ہے کہ بندہ یار ہونا چاہیے۔ اور اپنی مٹی کے حوالے سے ایک احساس کہ دوستی اور دشمنی میں سوچنا کیسا نظیر، دوستی اور دشمنی میں سوچنا کیسا نظیر، آر ہونا چاہیے یا پار ہونا چاہیے۔ سبب چشم غزالہ ہے کہ پیمانہ نمی دانم، یہ مستی عاشقانہ ہے کہ رندانہ نمی دانم۔ سبب چشم غزالہ ہے کہ پیمانہ نمی دانم، یہ مستی عاشقانہ ہے کہ رندانہ نمی دانم۔ گماں صحرا کا ہے لیکن مقید گھر میں ہے وحشت، گماں صحرا کا ہے لیکن مقید گھر میں ہے وحشت، میرا کیا حال کر دے گا یہ ویرانہ نمی دانم۔ گماں صحرا کا ہے لیکن مقید گھر میں ہے وحشت، میرا کیا حال کر دے گا یہ ویرانہ نمی دانم۔ جہاں تیرا نشاں پایا وہیں سجدے میں سر رکھا، جہاں تیرا نشاں پایا وہیں سجدے میں سر رکھا، خدا جانے وہ مسجد تھی کہ میں خانہ نمی دانم۔ جہاں تیرا نشاں پایا وہیں سجدے میں سر رکھا، خدا جانے وہ مسجد تھی کہ میں خانہ نمی دانم۔ نظر آتے ہی شعلہ رو لپکتا ہے مچلتا ہے، نظر آتے ہی شعلہ رو لپکتا ہے مچلتا ہے، میرے سینے میں دل ہے یا کہ پروانہ نمی دانم۔ نظر آتے ہی شعلہ رو لپکتا ہے مچلتا ہے،
میرے سینے میں دل ہے یا کہ پروانہ نمی دانم، خدا جانے تمہیں کیا کچھ بتا بیٹھا ہوں مستی میں، خدا جانے تمہیں کیا کچھ بتا بیٹھا ہوں مستی میں، میری باتیں ہیں بے مطلب میں دیوانہ نمی دانم، خدا جانے تمہیں کیا کچھ بتا بیٹھا ہوں مستی میں، میری باتیں ہیں بے مطلب میں دیوانہ نمی دانم۔ تاوی صاحب، نشاط لامکانی ہے کہ رنج قید ہستی ہے، نشاط لامکانی ہے کہ رنج قید ہستی ہے، چھلکتا کیوں ہے جاذب دل کا پیمانہ نمی دانم، نشاط لامکانی ہے کہ رنج قید ہستی ہے، چھلکتا کیوں ہے جاذب دل کا پیمانہ نمی دانم۔ عباس تابع صاحب۔ بہت شکریہ، تشریف رکھیے۔ ایک مطلع ڈاکٹر نذیر تبسم کی نظر کرتا ہوں۔ ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، ہم جسے عشق میں دیتے ہیں خدا کا منصب۔ شعر سنیے گا، تھوڑا سا جاگ جائیں میرا خیال میں۔ ہم جسے عشق میں دیتے ہیں خدا کا منصب، پہلے پہلے ہم ہی لوگوں کی طرح ہوتا ہے، ہم جسے عشق میں دیتے ہیں خدا کا منصب، پہلے پہلے ہم ہی لوگوں کی طرح ہوتا ہے، تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، بیٹھ جائیں گے محبت سے کنارہ کر کے، تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، بیٹھ جائیں گے محبت سے کنارہ کر کے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے، کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے، کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے، اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے، اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے، تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے، تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے، تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، شعر سنیے، تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے، تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے، تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے، تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے، میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں،
میں تیرے بعد، یہ کافی سارے لے ہیں، اس کا مطلب مسئلہ ایک جیسا ہی ہے. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے. میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے. ہزار عشق کرو، ہزار عشق کرو، لیکن اتنا دھیان رہے. ہزار عشق کرو نذیر صاحب، ہزار عشق کرو، کروڑ بھی، آپ تو کروڑ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہزار عشق کرو، لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. ہزار عشق کرو، ہزار عشق کرو، لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے، میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے. کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے، میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے. کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے. کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے. یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ، اسے پھول نہ جان. شعر آپ سب کی نظر. یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ، اسے پھول نہ جان، میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے. یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ، اسے پھول نہ جان، میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے. کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتیں تابش؟ کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتیں تابش؟ عشق کا کھیل برابر بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بس آخری شعر کامران بنگش صاحب کی نظر کرتا ہوں. بہت محبت والے ہیں اور مجھے بہت محبت دیتے ہیں، تو میں ان کی نظر شیئر کرتا ہوں. میں اسے دیکھ کے لوٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، میں اسے دیکھ کے لوٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں. شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے. میں اسے دیکھ کے لوٹا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں. شہر کا شہر مجھے دیکھنے آیا ہوا ہے. بس میں تہ دل سے اس ہال میں موجود میرے اساتذہ کرام، ان میں سے کچھ میرے ذاتی اساتذہ کرام بھی ہیں، یہاں پہ وائس چانسلر، پورے پاکستان سے آئے ہوئے انتہائی معزز شعراء اور محققین، اور میرے سب سے زیادہ قریبی دوست، میرے سٹوڈنٹس، میرے بہن بھائیوں، آپ سب کا شکریہ اور السلام علیکم. آج میں یقینی طور پر میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج جو اپنی یوتھ میں نے جو ذوق دیکھا اور جس طریقے سے میرے بھائی اور بہنوں نے حوصلہ افزائی کی، مہمانوں کی مہمان نوازی کی، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ سب کے لیے کلیپنگ ہو. کچھ تھوڑی بہت بدمزگی بھی ہوئی، لیکن یہ ہم برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ یوتھ ہے. تو میں بھی ان کی کیٹیگری سے ہوں، تو مجھے بھی اپنے سینئرز جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں.
لیکن آج بہت مزہ آیا، اور آخری وقت تک بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ آئیں، آپ کو ہمیشہ اسی طرح کا پیار، محبت، مہمان نوازی ملا کرے گی انشاءاللہ۔ آج میں تابش صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں، میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا کہ میں تابش صاحب کا کوئی شعر نہ کہوں کہ اپنی مٹی کا گنہگار نہیں ہو سکتا، اپنی مٹی کا گنہگار نہیں ہو سکتا، تلخ ہو سکتا ہوں، غدار نہیں ہو سکتا۔ مجھے وائس چانسلر صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا آپ سائنسز پڑھیں یا سوشل سائنسز پڑھیں، تو میں پڑھا کمپیوٹر سائنس ہوں، لیکن اسلامیہ کالج اور جتنی بھی جامعات ہیں، ہمارے کالجز ہیں، اور یہاں پہ بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے بہت قریبی دوست، ہمارے پرنسپلز، ہمارے ٹیچرز بھی بہت باذوق ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی، میں آپ لوگوں کو سلانا نہیں چاہتا، مجھے پتہ ہے کہ آج آپ لوگ تک گئے ہیں، لیکن میں کچھ پشتوں میں نظر کر رہا ہوں سب لوگوں کے، کیونکہ آج پشتوں میں بات نہیں ہوئی اور پشتوں میں کچھ شعر و شاعری نہیں ہوئی۔ یہ پشتوں کی کچھ شعر ہے، ایک نظم ہے میری اپنی، میں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ عرض کیا ہے جی کہ تالا مغرب او ہورستان کو کود ہے، تالا مغرب او ہورستان کو کود ہے، مالا دا خڑ پختونستان کو کود ہے، تالا مغرب او ہورستان کو کود ہے، مالا دا خڑ پختونستان کو کود ہے، او یم دا وطن پمینہ مست لیونے، یہ سب یوتھ کے لیے ہے کہ یم دا وطن پمینہ مست لیونے، جوند لپورم یو جانان کو کود ہے۔ اور منما ټول فلسفے دا باچا خان منما زمونږ د دور عمران خان کو دے، او جار شمستا حرک کسکو کو دا، جار شمستا حرک کسکو کو دا، زما زڑگے استا پدرمان کو دے۔ اور یہ آخری ہے کہ بنگش پخور دے مین صدا سے، بنگش پخور دے مین صدا سے، بنگش پخور دے مین صدا سے، جوند لپورے او جانان کو دے۔ بہت شکریہ آپ سے۔